فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نبی کے چہرے کے قریب کھڑے ہوئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے باپ کو موت کی سختی سے بچا لینا۔ غور کرو میری اور آپ کی موت کیسی ہوگی؟ وقت کا نبی ہے، سرتاج ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شافع محشر ہے، مالک حوض کوثر ہے، محسن انسانیت ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن آیا، 12 ربیع الاول کا دن، صبح چاشت کا وقت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ربیع الاول کا دن، چاشت کا وقت، صبح 9:30 10 بجے کا وقت ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ ایک طرف دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، غروب کی تاری ہے، چند لمحوں میں میرا نبی رفیق اعلیٰ سے ملنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کائنات کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ ہر صحابی پریشان ہے اپنے طور پر، کیا ہوگا آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کو کھولتے، ماں عائشہ کے چہرے پر نظر ڈالی، اشارہ کیا۔ اس میں بھی میری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اشارہ کیا۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اشارے کو نبی کے سمجھ گئی اور میں نے مسواک اٹھایا اور اللہ کے نبی کو دیا۔ تو وہ نبی جو کل تک جس کی شان و شوکت بڑا عالی تھی، لیکن آج موت کے شکنجے میں جکڑ جانے والے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اب آپ کے دندان مبارک سے آپ کو جو مسواک چبانے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے مسواک کو لیا، اپنے منہ میں ڈالا اور میں نے اس کو چبا دیا اور نرم کر کے نبی کو جب دیا تو نبی نے مسواک کو جو ہے نا چبانا شروع کیا، اور میں خوش ہو گئی اپنے طور پر کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور نبی کے تھوک کو ایک جگہ ملا دیا۔ الحمدللہ، یہ کیسی خوشیاں تھی ان کی، ذرا غور کرو تم۔ اتنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے قریب بلایا اور کان میں کچھ کہتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور پھر بلایا گیا تو کان جب قریب لے جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں کان میں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر اپنے چہرے کو ہٹاتی ہے نبی سے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ پہلے رونے کا مقصد کیا تھا، بعد میں ہنسنے کا مقصد کیا تھا؟ پہلے رونے کا مقصد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں بیٹی فرشتہ موت کا آئے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر کے لے جائے گا۔ تو میں رونے لگی کہ ابا جان سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے مجھے بشارت دی اور کہا بیٹی ہم تو جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے جلدی آنے والوں میں تمہارا شمار ہے۔ میں جب یہ بات کو سنتی ہوں تو میں مسکرا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں نا، ہیبت کھاتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو بہت ارمان باقی ہیں، پہلی بچی کی شادی نہیں ہوئی، بیٹا کما نہیں رہا ہے، گھر بنا نہیں ہے، یہ ارمان ہے ہمارے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ موت کو نگاہوں کے ساتھ میں رکھو، موت کو ہمیشہ اپنے ساتھ چپکا کے رکھو، انشاءاللہ پھر دنیا میں ڈنکا تمہارا ہی بجے گا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، وقت وہ بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح کو دھیرے دھیرے پرواز کیا جانے لگا۔ جب ملک الموت اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے جو ہے روح کو قبض کر رہی ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے منہ سے آواز نکل رہی ہے کرہانے کی۔ غور کرو میرے عزیزان محترم، موت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کو آسان کر دیا گیا، اور وہ موت ہے جو نبی کو تکلیف سے نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کرا رہے، آواز کبھی کبھی تیز نکلتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نبی کے چہرے کے قریب کھڑے ہوئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے باپ کو موت کی سختی سے بچا لینا۔ غور کرو میری اور آپ کی موت کیسی ہوگی؟ وقت کا نبی ہے، سرتاج ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شافع محشر ہے، مالک حوض کوثر ہے، محسن انسانیت ہے۔ فاطمہ رضی اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ میرے باپ کی موت کو آسان کر دے، ان کی تکلیف کو دور فرما دے، ان کی کراہٹ کو میں برداشت نہیں کر سکتی اللہ۔ یہ نبی کی موت ہے، 12 ربیع الاول کا دن۔
क्या गुजरी होगी उस घराने पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ जमीन पर गिर गया। अब जिब्राइल का आना बंद हो गया, कुरान का नुज़ूल होना बंद हो गया, रहमत का आना बंद हो गया, अच्छी बातों का फैलना बंद हो गया। लोग कैसी आवाज कौन सुनेगा? नबी की जो है ना बातें बताया करते थे, सहाबाए कराम बिलकने लगे, परेशान हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है सहाबाए कराम को कि कैसी अब हमारी जिंदगी गुजरेगी, कैसे हमारे हालात गुजरेंगे, क्या होगा। अब जिब्राइल नहीं आएगा, अब कुरान का नुज़ूल नहीं होगा, ये रसीली आवाज हमारे काम जिंदगी पर सुनने के लिए तरस जाएंगे। अल्लाहु अकबर। 12 रबीउल अव्वल का दिन था, नबी के घर में गम का माहौल था, सहाबाए कराम परेशान थे। एक तरफ देखा गया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी आ रहे हैं, एक तरफ देखा गया कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हाथ में तलवार को सोता हुआ पकड़ा हुआ मदीने की मस्जिद के सहन के अंदर टहल रहा है और आवाज निकाल रहे हैं अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, कोई अगर मेरे सामने ये बात अगर करे कि मोहम्मद ने इंतकाल कर लिया है, मैं उसके धड़ से सर को जुदा कर दूंगा, कोई अल्फाज नहीं बोलेगा। अबू बकर सिद्दीक आए और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 पढ़कर सुनाए, जिसमें यही बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और रसूल आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक रसूल थे, ये शहीद हो जाए या मर जाए तो तुम अपने एड़ियों के बल फिर जाओगे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करता था वो फिर जाए, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो अपने दीन को मजबूती से थामे रखेगा। जब ये आयत का खुलासा रखे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो जब उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी अभी इस आयत का नुज़ूल हुआ, आपने तलवार को नाम में डाल लिया, लेकिन लोगों ने एक मंजर को देखा। अल्लाहु अकबर। ये मोहब्बत पैदा करो मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, ये मोहब्बत पैदा करो मेरे बुजुर्गों, ये मोहब्बत पैदा करो मेरे भाइयों, ये मोहब्बत पैदा करो मेरी माओ बहनों, ये मोहब्बत पैदा करो इस्लाम की माओ बहनों। कि बिलाल की मोहब्बत कैसी थी कि लोगों ने बिलाल को देखा कि दीवार से टेक लगाया हुआ खड़ा हुआ, सुतून है, मुजस्सिमा, हिलता नहीं, आँख खोलता नहीं, देखता नहीं, जरा सी भी जिस्म में हरकत नहीं है, एक मुजस्सिमा है जो दीवार को टेक लाया हुआ, सदमे का शिकार बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिल रहा नहीं है, लोग बार बार देख रहे माजरा क्या है। अल्लाहु अकबर। एक वक्त वो भी आ गया कि जोहर की नमाज के लिए अजान देने का मौका आ गया। जब जोहर की अजान देने का मौका आया तो लोगों ने आकर इसरार किया, बिलाल अजान नहीं दोगे आज, अजान दो, जोहर की नमाज का वक्त है। बिलाल कहते हैं कि कैसे अजान दूं? अब बिलाल की आवाज नबी के लिए निकलने वाली थी, अभी आवाज तो बंद हो गई। बिलाल ज़िना को इसरार किया गया, बिलाल ज़िना जिस टेले पर खड़े होकर अजान देते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए होते, जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते तो इशारा कह के नबी की तरफ बताया करते थे। मोहब्बत थी। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचा, हस्बे रिवायत मेरी उंगली उठी उस खाली जगह पर जहां मेरे आका बैठा करते थे। जैसे ही मेरी उंगली उठी, जब मेरे नबी मुझे नजर नहीं आए, एक गशी सी तारी हुई, मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। 12 रबीउल अव्वल का दिन